بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، گزشتہ ہفتے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ تعلق مع اللہ، قرب الہی، معیت، یہ سب عمارت جو ہے اس کے 4 ستون ہیں، اور عمارت کو قائم ہونے کے لیے ان 4 ستونوں کی ضرورت ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک ستون بھی نہ ہو یا ناقص اور کمزور ہو تو عمارت پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. گزشتہ ہفتے پہلے ستون جو تھا اس کے بارے میں بات عرض کی گئی تھی کہ اپنے دل کی حفاظت کرو نماز میں. کس کی حفاظت کرو؟ یہی تھا نا. اس کے سلسلے میں جو بھی تشریحات اور تفصیلات بتائی گئی تھی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا خلاصہ عرض کرنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نمازوں میں اور ہماری نمازوں میں جو سب سے بڑا فرق ہے کہ صحابہ کی نماز عشق کی نماز تھی. کس کی نماز تھی؟ ہاں، عشق کی نماز تھی. اور ہماری نماز جو ہے وہ عشق سے خالی ہے. اس لیے کہ جب تک نماز عشق والی نہیں ہوگی، جب تک اس کا لطف نہیں ملے گا، مزہ نہیں ملے گا، اور مسائل بھی حل نہیں ہوں گے. قرآن میں نماز پر جتنے بھی وعدے ہیں وہ اس نماز پر ہے جو عشق والی ہو. چنانچہ ہم فضائل اعمال میں واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں
تعلیم میں بھی کہ تیر پر تیر کھا رہے ہیں لیکن نماز نہیں توڑ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سورت کی تلاوت نماز میں شروع کر دی ہے، اب اس کو ختم کیے بغیر دل مانتا نہیں ہے. تو بھائی یہ عشق کی نماز تھی یا بغیر عشق؟ یہ عشق کی نماز تھی. اب یہ عشق کی نماز، ہماری نماز عشق والی کیسے بنے ہو، اس کا نسخہ بھی پچھلی مرتبہ بیان کر دیا گیا تھا. آج اس دوسرے ستون کی بات کرنی ہے جس کی بنیاد، جو اصل بنیاد بنتی ہے تعلق مع اللہ کی عمارت کے قائم ہونے کی. کہ خلوت میں گناہوں سے حفاظت، تنہائیوں میں گناہوں سے حفاظت. کئی شیطان یہ بات ذہن میں نہ ڈالے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنہائی میں حفاظت ہو اور مجمع کے اندر خوب گناہ کیا جائے. نہیں، ایسا نہیں. جو تنہائی میں گناہ نہیں کرے گا وہ مجمع میں بھی نہیں کرے گا. اس لیے کہ تنہائی میں گناہ سے روکنے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا عشق ہے. جس آدمی کو اللہ کا عشق حاصل ہو تو اس کے لیے تنہائی، غیر تنہائی، خلوت اور جلوت سب برابر ہے. تو تنہائی میں گناہوں سے حفاظت. عموماً میرے دوست و بزرگوں، ہم گناہ سے جلوت میں، مجمع عام میں ہم گناہوں سے اس لیے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بدنامی کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا، جھبا کبا والا فلم کی تھیٹر کے سامنے ٹکٹ لینے کی میں لائن لگائے تو لگائے گا؟ نہیں لگائے گا نا. اس لیے اس کو یہی خوف ہے کہ بدنامی ہوگی اور لوگ کیا کہیں گے. لیکن وہی آدمی جب جلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تو گناہ کر بیٹھتا ہے. اس لیے کہ گناہ کو روکنے والی چیزیں دو ہیں. کتنی ہیں بھائی؟ ایک اللہ کی محبت ہے اور ایک اللہ کا خوف ہے. قرآن کے اندر اشارے ہیں آیتوں پہ. یا تو انسان کو اللہ کی محبت اور گناہوں سے روکتی ہے، یا پھر انسان کو اللہ کا خوف اور ڈر جو ہے وہ گناہوں سے روکتا ہے. آج میرے دوست بزرگوں، اکثریت کا حال یہ ہے کہ مجمع عام میں تو ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہم گناہ سے نہیں بچتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ کھڑکی، ہر وہ دروازہ، ہر وہ جو ہے روشن دان بند کر دیا جائے اور لاک کر دیا جائے جس میں رہ کر ہم گناہ کر سکیں. اسی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جو آدمی تنہائی میں گناہ سے نہیں رک سکتا وہ مجمع میں بھی گناہ سے نہیں رکے گا، مجمع عام میں بھی گناہ سے نہیں رکے گا.
اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کھڑکی بند کر دیں، دروازے بند کر دیں، روشن دان بند کر دیں تاکہ کوئی مخلوق نہ دیکھ سکے، لیکن وہ اللہ کے دیکھنے کو کیسے بند کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کھڑکی دروازے بند کر دیے تو ایک اللہ کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں کوئی پردہ آ گیا یا کوئی آڑ آ گئی، نہیں، اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ دوسرا ستون جس کی بنیاد پر تعلق مع اللہ کی عمارت قائم ہوتی ہے وہ ہے تنہائیوں میں گناہوں سے حفاظت۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی اندھا ہے، بازار میں چل رہا ہے، اور اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ دیکھو میں بازار میں چل رہا ہوں پھر بھی میں غیر محرم کو نہیں دیکھ رہا، پھر بھی میں غیر محرم کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تو بتاؤ بھائی اس اندھے کا کسی غیر محرم کو نہ دیکھنا کوئی کمال ہے کیا؟ کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے وہ سبب ہی نہیں رکھا ہے اس کے اندر۔ کمال تو یہ ہے کہ آدمی آنکھ والا جو ہے، بینا جو ہے، دانا جو ہے، وہ بازار میں چلے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے اور کسی غیر محرم پر اس کی نگاہ نہ پڑے۔ کمال تو اس کا ہے۔ اسباب گناہ ہوتے ہوئے گناہ نہ کرنا یہ ہے تقوی۔ اسباب گناہ ہوتے ہوئے گناہ نہ کرنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ گناہ کے سارے آلات موجود ہے، اس کے باوجود آدمی جو ہے گناہ نہ کرے۔ چنانچہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اور ان کی امارت میں ایک ملک میں گئی۔ چونکہ حصار لمبا ہو گیا اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس ملک میں اپنی ضروریات کے سامان خریدنے کے لیے اپنے خیمے سے بازار جانا پڑتا تھا۔ تو یہودیوں نے یہ پلان کیا اور یہ سازش کی کہ جس راستے سے یہ صحابہ آتے ہیں اور جاتے ہیں اس راستے پر نیم برہنہ ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر دو۔ اس کو کھڑا کر دو۔ ہاں، اور آج بھی یہودی اپنی اسی سازش میں کامیاب ہے۔ کیوں بھائی؟ انٹرنیٹ میں کیا آ رہا ہے؟ با پردہ مسلمان لڑکیاں آ رہی ہیں، بے حیا لڑکیاں آ رہی ہیں۔ ٹک ٹاک پہ کیا آ رہا ہے؟ ٹویٹر پہ کیا آ رہا ہے؟ فیس بک پہ کیا آ رہا ہے؟ یہ یہودی پلاننگ ہے کہ ان کو ہم طاقت سے زیر نہیں کر سکتے، ان کو ہم اپنی قوت سے پسپا نہیں کر سکتے، ان کو تو ہم صرف اسی بنیاد پر ہرا سکتے ہیں کہ ان کو ہم گناہ میں مبتلا کر دیں۔ اس لیے کہ گناہ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، گناہ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔
اس پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. یہ بڑے بوڑھے لوگ جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ اپنے بچپن کا زمانہ اور اپنی جوانی کا زمانہ یاد کریں. کیا جتنی عریانیت، جتنی فحاشیت، جتنی بے پردگی آج ہے، کیا 40-50 سال پہلے تھی؟ ہرگز نہیں تھی. تو جب باطل طاقت نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ان کو کسی بھی قیمت پر زیر نہیں کر سکتے ہیں، یہ تھوڑے بھی ہوتے ہیں تب بھی غالب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوتا ہے تب بھی یہ ہم کو ہرا دیتے ہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں ہوتی ہے تب بھی یہ ہم پر بازی لے جاتے ہیں. چنانچہ ہرقل کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب مدینہ منورہ میں اس کو قید کر کے لایا گیا تو اس نے پوچھا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا امیر المومنین کے پاس لے کر جا رہے ہیں، حضرت عمر کے پاس لے کے جا رہے ہیں. تو اس کے ذہن میں وہی تصور تھا جو اپنے بادشاہوں کا ہوتا ہے، یہ شاندار خوبصورت محل ہوگا، خوشام اور خدام ہوں گے اور جو ہے شان ہوگی. لیکن مدینہ منورہ میں اس کو کچھ نظر نہیں آیا. تو بولے بھائی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہنے انتظار کرو، میں تمہیں امیر المومنین کے پاس لے کے جا رہے. لا کے مسجد نبوی میں کے پاس سامنے کھڑا کر دیا. بولے یہ کیا؟ بولے یہ ہے امیر المومنین کی قیام گاہ. اب اس کو اندر لے کے داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، چہرہ اس کا قبلے کی طرف پھرا ہوا ہے، اوپر جو ہے کچھ پہنا ہوا نہیں ہے، صرف لنگی پہنی ہے، اوپر کا بدن وہ ہے، کپڑا نہیں ہے اوپر کے بدن پر کچھ بھی، سطر ڈھکا ہوا ہے اور جو ہے وہ سو رہا ہے بہت کھراٹے کی نیند لے کر، اور سر کے نیچے اینٹا ہے، پتھر ہے سر کے نیچے، تکیہ نہیں تھا. تو صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع کی کہ ہرقل کو قید کر کے لایا گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، استقبال کیا، مسجد میں بلایا اور بٹھایا. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ہرقل ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو گے؟ فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس فوج ہم سے زیادہ تھی، لشکر ہم سے زیادہ تھا، نئے قسم کے ہتھیار ہم سے زیادہ تھے، سواریاں تمہارے پاس ہم سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود تم شکست کیسے کھا گئے؟ تمہارے مقابلے میں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تم شکست کیسے کھا گئے؟ تو ہرقل تھا نا، سمجھدار تھا، سپہ سالار تھا، وہ کوئی للو پنجو نہیں تھا. اس نے کہا عمر اس میں یہ کون سی بڑی بات ہے، تو بہت صاف مسئلہ ہے. کہیں گے کیا؟ تو ہرقل نے کہا کہ کانت الحرب بیننا وبینکم فنحن نغلبکم، الآن کانت الحرب بیننا وبین اللہ فمن یغلب اللہ. کہ عمر اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں جتنی بھی جنگیں ہوا کرتی تھی وہ تمہارے اور ہمارے درمیان ہوا کرتی تھی تو ہم غالب آ جایا کرتے تھے، لیکن اب کی جو جنگ ہوئی ہے وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوئی ہے، تو بتاؤ اللہ کو کون ہرا سکتا ہے؟ اللہ کو کون ہرا سکتا ہے؟ تو باطل تو یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ جو ہے ان کو زیر نہیں کر سکتے، ہتھیار کی بنیاد پر، لشکر کی بنیاد پر، بینڈ بازے کی بنیاد پر، ڈھول تاشے کی بنیاد پر، جو ان کا رواج ہوتا تھا جب نکلتی تھی فوجیں جو ہے وہ اس کے ساتھ میں گانے والیاں ہوتی تھی جو ان کو اکسایا کرتی تھی، جنگ کے لیے تیار کیا کرتی تھی، اندر سے گرمی پیدا کرتی تھی. لیکن باطل جانتا تھا یہ سب بکواس ہے، اس سے ہم ان کو زیر نہیں کر سکتے ہیں. ان کو اگر ہمیں اپنے قابو میں کرنا ہے اور ان کو اگر پسپا کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، ان کو گناہ ہمیں مبتلا کر دو. آج پوری امت ہماری گناہ میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟
عرب ہو یا عجم ہو، پوری دنیا میں جو ہے یہ امت جو ہے گناہ میں مبتلا ہے، اس لیے اس امت کی پورے عالم انسانیت کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے کوئی قیمت ہماری؟ کوئی ڈرتا ہے ہم سے؟ جس کا من چاہتا ہے وہ پیروں کے تلے رون دیتا ہے، جس کا من چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے اہل و عیال کے ساتھ اور ہماری امت مسلمہ کے ساتھ جو چاہے کر لیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو جو اصل چیز تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب کہ صحابہ جب نکلا کرتے تھے بازار میں اپنی ضرورتوں کو خریدنے کے لیے، تو یہودیوں نے یہ چال چلی کہ نیم برہنہ لڑکیوں کو ان دونوں راستوں میں جو ہے کھڑا کر دیا۔ جاسوس کا نظام تو بہت سخت ہوا کرتا ہے، انٹیلیجنس جس کو بولتے ہیں، سی بی آئی بولتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے جاسوس نے بتایا کہ جو ہے یہ چال چلی گئی ہے، اور میں بہت اچھا جمع کرو سارے لشکر کو۔ سارا لشکر جمع ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے قرآن کی ایک آیت ان کے سامنے پڑھ کر، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی بیان نہیں کیا، جو آج ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے 2.5 گھنٹے کا بیان، 3 گھنٹے کا بیان، جمعہ کا بیان، جلسے سیرت کا بیان، میلاد النبی کا بیان، محرم کا بیان۔ صحابہ ان بیانوں کے نہ ان کا مزاج تھا نہ وہ اس کے عادی تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک ہی آیت پڑھی بس، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جب راستے پر چلتا ہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ آیت پڑھ لی، صحابہ سمجھ گئے۔ اب روانہ ہوئے ہیں اپنی اپنی ضروریات کا سامان لینے کے لیے۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، مختلف لوگ، مختلف صحابہ آتے رہے جاتے رہے، بڑا لشکر تھا، آتے رہے جاتے رہے۔ تو کئی دن کے بعد ان لڑکیوں نے کہا کہ کیا یہ صحابہ جو آئے ہیں یہ ہمارے علاقے میں اندر جو عرب سے آئے ہوئے ہیں، کیا یہ آنکھوں کے اندھے ہیں کیا؟ ان کو نظر نہیں آتا؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ فرمایا ہم 1 ہفتے سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو لبھائیں، ان کو جو ہے ہم ان کو پھانس لے، اپنے مکر میں اپنی خوبصورتی کا جال بچھا کر، اپنا حسن دکھا کر، اپنے ادائیں دکھا کر ہم ان کو پھانس لے، لیکن یہ تو ایسے آتے اور ایسے چلے جاتے ہیں کہ کسی ان میں سے ایک نے بھی ہم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو پھر سب نے طے کر لیا کہ اب اس قوم سے لڑنا مشکل ہے، ناممکن ہے، اس لیے قلعے کے دروازے کھول دیے اور ان صحابہ نے آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، گناہ جو ہے اللہ کی مدد کو روک دیتا ہے، فرشتوں کے نزول کو روک دیتا ہے، اللہ والوں کی دعاؤں میں گناہ آڑ بن جاتے ہیں۔ اور ہو رہی کہ نہیں دعائیں؟ مکے میں بھی ہو رہی ہے، مدینے میں بھی ہو رہی ہے، کہاں کہاں دعائیں نہیں ہو رہی ہے، لیکن ان دعاؤں سے کچھ حل ہو رہا ہے امت کا مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ جو ہے ان دعاؤں میں آڑ بنا ہوا ہے، وہ دعا اوپر جاتی نہیں ہے، اس لیے کہ اوپر جو ہے گناہوں کا لیئر ہے، سطح گناہ کی بچھی ہوئی ہے۔
اس لیے دوسری جو ستون جو ہے وہ اس تعلق میں اللہ کی عمارت کا یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی. ہاں، خلوت میں بھی. اسی لیے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ 2 آیتوں کا مراقبہ کریں. کتنی آیتوں کا؟ ہاں، 2 آیتوں کا خوب ذہن میں اس کو بٹھائیں. پہلی آیت یہ ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ وہ اللہ ہے جو تمہارے ساتھ ہر حال میں ہے، تم چاہے جہاں بھی رہو. أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. کیوں بھائی؟ بیٹا جو ہے اگر اس کی حس ماری نہیں گئی ہے، اس کی عقل برباد نہیں ہو گئی ہے، اور اس کو تھوڑی بہت غیرت اور شرم اور حیا ہے، تو کوئی باپ کے سامنے بیٹا کوئی گناہ کرے گا؟ شرمائے گا نہیں شرمائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا وجود موجود ہے. آج مالوں میں دیکھ لیجئے، سب جگہ کیمرہ لگے ہوئے ہیں. لگے کہ نہیں لگے؟ مالوں میں، دکانوں میں چوری کے واقعات ہوتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر. کیوں؟ کہ یہ تصور ہے کہ میں کیمرہ میں میرا پورا کچا چھٹا جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے. کیمرہ میں میرا کچا چھٹا ریکارڈ ہو رہا ہے، اس لیے کوئی ہمت نہیں کرتا. ہم باپ دیکھے تو گناہ نہ کرے، استاد دیکھے تو گناہ نہ کرے، بیوی دیکھے تو گناہ نہ کرے، اولاد دیکھے تو گناہ نہ کرے، کیمرہ کو دیکھ کر ہم گناہ نہ کرے. اے اللہ، ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے ہم کتنے گر گئے ہیں اور بے ہوش ہو گئے ہیں کہ اللہ کے دیکھنے کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہیں. لا یأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات تو ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو اللہ دیکھے تو ہم گناہ کر لیں، مخلوق دیکھے تو ہم گناہ نہ کریں. سوچ لو ہمارا ایمان کس سطح پر ہے. اس لیے پہلی آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اور دوسری آیت تم 2 ہو تو اللہ تیسرا ہے، تم 3 ہو تو اللہ چوتھا ہے، تم چاہے تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، اللہ جو ہے تمہارے اس کے بعد اللہ ہی کا نمبر ہے. آدمی سوچتا نا کہ 2 آدمی ہم جو ہے کانا پھوسی کر لیں، غیبت کر لیں، برائی کر لیں، چگلی کر لیں، کون دیکھ رہا ہے؟ کون سن رہا ہے؟ نہیں، دھوکے میں مت رہنا. اگر تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، اور اگر تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے. وہ ہماری ہر سرگوشیوں کو جانتا ہے، ہمارے دل کے وسوسوں کو جانتا ہے. اگر آدمی ان 2 آیتوں کا مراقبہ کر لیں، مراقبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دھیان کر لیں اور اس کی مشق کریں، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے. ایک دم سے تو فرشتہ نہیں بن جائے گا، جبریل نہیں بنے گا، لیکن آہستہ آہستہ گناہ چھوٹتے جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کی معیت کا اس کو احساس ہے. آج ہمیں اللہ کی معیت کا احساس نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں، جری ہو گئے ہیں. اور شیطان نے یہ وسوسہ دماغ میں ڈال دیا
تھوڑا ہی تو ہے، چھوٹا ہی تو ہے کہ نہیں؟ کہ چھوٹا ہی تو گناہ ہے، میں کون سا بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، چھوٹا ہی تو گناہ ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کوئی عقل مند آدمی ایک چنگاری کو اپنے جیب میں یا اپنے بستے میں یہ کہہ کر نہیں رکھتا ہے کہ یہ تو چنگاری ہے، بہت چھوٹی ہے۔ کیوں بھائی رکھو گے؟ کپڑے کے بیگ میں جو ہے ایک چنگاری رکھو گے؟ کیوں؟ اس لیے چھوٹی تو ہے، آگ تو ہے نہیں، آگ تو نہیں ہے نا، چنگاری ہے۔ لیکن کیا وہ چنگاری پورے کپڑے کو بھسم کر دے گی؟ نہیں کر دے گی۔ یہ جو شیطان نے ہم کو پٹی پڑا رکھی ہے کہ چھوٹا گناہ ہی تو ہے، اس چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ یہی چھوٹا گناہ اعمال کے صندوق کو ختم کر دیتا ہے، جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں مت پڑنا کہ کبھی یہ ذہن میں بات آئے کہ چھوٹا ہے، کچھ چھوٹا نہیں ہے، چھوٹی سی چنگاری بھی جو ہے کافی ہے۔ کیوں بھائی ہاتھی کو مارنے کے لیے کیا بہت بڑا وہ چاہیے، جانور چاہیے؟ ہاتھی کو مارنے کے لیے کیا ہے؟ ایک چونٹی، صرف ایک چونٹی کافی ہے۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کہ اس کے سون کے راستے سے اندر چلی گئی تو ختم۔ تو اتنے بڑے جانور کو مارنے کے لیے جو ہے ایک چھوٹی سی اللہ کی ایک مخلوق جو ایسے بھاری بھرکم جانور کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی تو حال ہے گناہ کا کہ ایک چھوٹا گناہ جو ہے وہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، خلوت میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، تنہائیوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ جب ہم تنہائیوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر اللہ ہم سے مجمع میں بھی اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا۔ پھر مجمع میں بھی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی جائے تو انسان بشر ہے، کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے، لیکن ایسے آدمی کو پھر اللہ توبہ کی توفیق فوراً دے دیتے ہیں۔ اللہ توبہ کی توفیق فوراً دے دیتے ہیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی اور شیطان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی دعا ہے یہ، کہ وہ تو جو ہے اس دعا نے ان کو بچا لیا، اور شیطان نے توبہ نہیں کی، وہ اکڑا رہا تو وہ راندے درگاہ ہو گیا، نکال دیا گیا اس کو، اور قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت برس رہی ہے اور برستی رہے گی۔ اس لیے آدم کی اولاد بنو، شیطان کی ذریت مت بنو۔ آدم کی اولاد بنو گے، آدم کی اولاد کی صفت یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لے، اور شیطان کی اولاد کی صفت یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے گناہ پر ڈٹا رہے اور فخر کے ساتھ بیان کرے، ڈٹا رہے اپنے گناہ پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو اس پر عمل کر لیجئے۔ آپ عمل کرو گے میرا فائدہ نہیں ہوگا، آپ ہی کا فائدہ ہوگا۔ آپ عمل نہیں کرو گے نقصان آپ کا ہوگا، میرا نہیں ہوگا۔ اور زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
بڑی بڑی پلاننگ کرنے والوں نے پلاننگیں کی اور عین ان کا پلان کامیاب ہونا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ کو پیارے. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ، ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ یہ امت بہت بے سہارا ہو گئی ہے. اے اللہ اس کے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. اے اللہ جو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، اے اللہ امت کو ذلیل کرتا ہے. اے اللہ امت کے ساتھ ظلم کرتا ہے. اے اللہ امت کو سچی پکی توبہ دے کر، اجتماعی توبہ کی ہوا چلا کر ہر ایک کو جو ہے سچی پکی توبہ سے نواز دیجئے اور اے اللہ امت کو دوبارہ اپنے مقام پر کھڑا فرما دیجئے. اے اللہ امت کی حفاظت فرما. اللہ امت کی حفاظت فرما. اللہ یہ امت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شدید قربانیوں کے بعد وجود میں آئی ہے. اے اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے. اے اللہ لیکن اس امت کو حضور کی قربانیوں کی نہ علم ہے نہ اس کی قدر ہے. اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچا تعلق نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، برکت والی روزی نصیب فرما اور عافیت والی زندگی نصیب فرما. ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، کامل تقوی نصیب فرما، کامل اخلاص نصیب فرما. اور اے اللہ جب تک زندہ رکھ کامل ایمان پر زندہ رکھ، اور جب وقت موعود آ جائے تو اے اللہ کامل ایمان پر ہم سب کا خاتمہ مقدر فرما. اے اللہ اس امت کے لیے کوئی مسیحا پیدا فرما دیجئے. اللہ اس امت کے لیے کوئی ناخدا پیدا فرما دیجئے جو اس امت کی نیا کو پار لگا دے. اے اللہ امت بہت زیادہ پورے عالم کے اندر اے اللہ اکیلی ہو گئی ہے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد جس طرح صحابہ یتیم ہو گئے تھے اور صحابہ اپنے آپ کو یتیمی کی حالت میں سمجھتے تھے، اسی طرح یہ امت آج بھی یتیم ہو گئی ہے. اے اللہ اس امت پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ اس امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے انتشار سے اس امت کی حفاظت فرما دیجئے. حق کے سامنے ان کو جمنا نصیب فرما دیجئے. اور اے اللہ باطل کے دلوں میں ان کا رعب اور دبدبہ ڈال دیجئے. اے اللہ آپ ہی کے فیصلے سے اور آپ ہی کے کرنے سے ایک ملک وجود میں آیا ہے، اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہے. اے اللہ اس ملک کے ہر مجاہد کو اے اللہ عمر نوح عطا فرما دیجئے. اس ملک کے ہر مجاہد کو سارے عالم کے اندر ظلم کے ختم ہونے کا ان کو ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ بڑی تمنائیں ہیں، بڑی آرزویں ہیں اور نگاہیں ان پر ٹکی ہوئی ہے. اے اللہ ہر شریر کے شر سے ان کی حفاظت فرما، ہر فتین کے فتنے سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر فتنہ پرور کے فتنہ پروری سے حفاظت فرما. اور اے اللہ ان سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، امت کا درد اور غم نصیب فرما.
اور امت کے لیے کر گزرنے کی اے اللہ ہمت اور صلاحیت نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، بن مانگے جو نعمتیں آپ نے دے رکھی ہیں ان نعمتوں میں اضافہ نصیب فرما، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کو اے اللہ اپنے رضا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت ما بعد الموت کے تمام مراحل کو آسان فرما، موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حشر کے میدان کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، نام اعمال کے الٹے ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے دیے جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ بغیر استحقاق کے جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم